ایک لطیفہ سن رہا تھا میں پڑھ رہا تھا بلکہ نیٹ کے اوپر، اور مجھے بڑا مزہ آیا. بات کچھ یوں تھی کہ ایک چودھری صاحب کو پڑھنے کا بڑا شوق ہوا. ان پڑھ آدمی تھے تو کسی اچھے پڑھے لکھے پروفیسر کے پاس چلے. صاحب نے اسے پوچھا کہ دیکھیں پروفیسر صاحب، میں نے تعلیم بڑی اچھی چیز ہے، یہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ پروفیسر صاحب نے اسے پوچھا اچھا یار مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتا ہے؟ اس کا جی ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا اگر تمہارے گھر میں کتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بھینسیں گائیاں بھی ہوں گی، تم گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس کا جی بالکل ہے. اس کا اچھا اگر تمہارے گھر میں گائیاں اور بھینسیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم کھاتے پیتے آدمی ہو، تو تمہاری کوئی زمین بھی ہوگی؟ اس کا جی ہاں جی بالکل زمینیں بھی، تمہاری زمینیں ہیں تو زمیندارہ بھی ہوگا. اس کا جی ہاں زمیندارہ بھی ہے. کہا اچھا اگر زمیندارہ بھی ہے اور تم لوگوں کے گھر میں جانور بھی ہیں اور تم لوگ اچھی خوراک بھی کھاتے ہو اور تم تعلیم بھی حاصل کرنے کا آئے ہوئے ہو، تو تمہاری ماں بہت اچھی خاتون ہوگی، وہ بہت تمہارے لیے دعا کرتی ہوگی. اس کا جی ہاں بالکل ایسی ہے جی، ماں کی دعا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت دعا کرتی ہیں جناب. کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا باپ بہت شریف آدمی ہوگا اور تم بہت شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کا جی بالکل ایسے ہی. اس کا دیکھو یہ تعلیم کا فرق ہے. تعلیم سے میں نے تم سے ایک سوال کیا کہ کتا ہے تمہارے پاس، اور میں نے اس کے بعد تمہارا سارا شجر سب کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دیا اور تم سے گلوا لیا. یہ جو صلاحیت ہے دوسرے انسان کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، یہ تعلیم سے آتی ہے. چودھری صاحب نے کہا لو جی تسی تے 17-18 سال ضائع کر چھوڑ دے پڑھتے ہوئے، یہ تو بڑا مزدار کام ہے تعلیم، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، مجھے تو ساری جو آپ نے 15 سال لگائے ہیں مجھے وہ 2 منٹ میں سمجھ آ گئی ہوئی. اچھا اب چودھری صاحب گھر گئے ہیں تو ان کو ایک پریشانی سی ہوئی ہے کہ اب میں اپنی تعلیم کا جو میں سیکھ کے آیا ہوں کہاں استعمال کروں. وہ گھر سے باہر نکلے، انہوں پھرتے رہے ادھر ادھر، اتفاق سے اس کو اس قسم کا بندہ ہی نہیں ملا اس سے جو اس قسم کا سوال ہے. تو سامنے سے ملازم آ رہا تھا، اس نے کہا یار تیرے گھر میں کتا ہے؟ اللہ دیتا نے کہا چودھری صاحب میری تو کسی خاندان میں کسی نے آج تک کتا پالا ہی نہیں ہے، ہم تو کھلا ہی نہیں سکتے ہیں، خود روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، کتے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو کتا نہیں ہے. چودھری صاحب پریشان ہو گئے کیونکہ یہ تو ایکویشن میں نہیں تھا، یہ تو سوچا نہیں تھا کہ سیناریو جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اب چودھری صاحب سوچ میں پڑ گیا. اللہ دیتا نے کہا چودھری صاحب یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا کہ یار اللہ دیتا دیکھ تعلیم کا کی فائدہ ہوتا ہے، تیرے ایک سوال سے ہی مجھے سمجھ آ گئی ہے تیرے ماں باپ اچھے لوگ نہیں تھے. یہ لطیفہ تو اپنی جگہ ہے، تھوڑا سا ہنس لیں. میرے ذہن میں یہ لطیفہ اس لیے گونج رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک اکثر جو ہے نا سوال کرتے ہیں میرے بزنس سے متعلق یا کسی اور کے، جی وہ کر رہا ہے وہ بڑا سکسیزفل ہے تو اس کے مطابق اگر میں بھی یہی کام شروع کروں تو اس میں سکوپ کتنا ہے. تو مجھے وہاں پر نا یہ لطیفہ یاد آ جاتا ہوتا ہے. بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ویب ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے تو بے شمار بچے بھی ہیں اور جو ویل گرومڈ اور جو بزنس کے اندر ان ہیں وہ لوگ بھی ہیں اور بڑی اچھی کاوش کرتے رہتے ہیں، کسی کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن کسی کو دیکھ کے، کسی کے سکسیس کو دیکھ کے وہی چیز اڈاپٹ کرنا، فالو کرنا، ایک تو میں اس کو ریٹ ریس بولتا ہوں کہ یہ ریٹ ریس ہے. وہ چوہے کے سامنے وہ ایک چیز کا ایک لگا دینا اور دوڑ ہی جاتا ہے، اس کے پیچھے پکڑ نہیں سکتا، یہ وہ ریٹ ریس ہے. یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن میں اور بیڈ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں. اس میں آپ کو اپنی پروڈکٹ کو بہت کم پرائس پہ لا کے مارکیٹ میں فلوٹ کرنا پڑتا ہے. وہ بھی آپ اگر خوش قسمت ہوں کہ مارکیٹ تک پہنچ سکیں تب، اور آگے آپ کے سامنے وہ جن بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کام کر کے وہ پہلے انہوں نے اپنے لیول اچیو کر لیے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور یہ خاصا ایک ڈسٹربنگ سچویشن ہوتی ہے ایک نئے اسٹارٹ اپ کے لیے. تو میرا ہمیشہ سے ایک آئیڈیا رہا کہ دیکھیں آئیڈیاز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کا یہ جو سافٹ ویئر یہاں پر لگا ہوا ہے یہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے والا آئیڈیا ہے، پھر آپ کام کریں. اس نے کیا میں بھی کر لوں گا کیونکہ یہ اس نے کیا، تو یہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ میں پوسٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں، موٹیویشنل پوسٹ پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ یو کین ڈو اٹ. یس دیٹس رائٹ، یو کین ڈو اٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی سٹیجز ہیں، اس میں سے گزرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے. ایک وہ پوسٹ چل رہی ہے، مجھے وہ بھی بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کر کہ ایک شیر سویا پڑا ہوا ہے اور پیچھے سے ایک بندر اس کے سر میں ڈنڈا مارنے کے لیے آ رہا ہے. اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے God knows what the motivational speaker told this monkey. اب یہ بہت مجھے ایک اپیل کی تھی یہ پڑھ کے. موٹیویشنل سپیکرز کو سننا یا وہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا جنہوں نے زندگی میں کچھ دوڑ میں کچھ اچیومنٹس کی ہیں، یہ تو ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ لرننگ ہوتی ہے. سٹوریز ہر انسان کو، جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک سٹوریز پسند کرتا ہے سننی، اسے موٹیویشنز ملتی ہیں، لیکن ان سٹوری سے آپ نے لیسنز لے کے اپنے مطابق کام کرنا. آج میں موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے سنتے یہ سوچ لوں کہ کل میں نے پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے، ہاں میں بن سکتا ہوں،
لیکن کیا میں نے وہ والی لائنز اختیار کی ہیں کہ میں جو پرائم منسٹر تک جانے کے لیے کسی چھوٹی موٹی سٹیج پر الیکشن لڑ کے کوئی چھوٹا موٹا علاقے کا کونسلر یا کوئی MNA کوئی MP بن کے اسمبلی تک پہنچا ہوں جو میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ بیٹا میں یہاں ہوا ہوں, میری جیب میں پیسہ کوئی نہیں الیکشن لڑنے کے لیے, پتہ بھی نہیں ہے الیکشن ہوتا کیا, اور میں وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہوں. یہ واقعی خواب ہوتے ہیں. خواب ریئلٹی بیسڈ ہونے چاہیے کیونکہ یہ سوتے میں نہیں جاگتے میں دیکھے جاتے ہیں. خواب آپ کا ٹیلنٹ ہے. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کا اسکل ہے, دیٹس یور ڈریم. آپ کو اس خواب پر سوچنا ہے, دوسرے کے خواب پر نہیں سوچنا کہ وہ کسی کی پوسٹ پڑھ لی کہ میں آنے والے 2 سال 4 سال 5 سال میں دنیا کا طاقتور ترین 100 طاقتور ترین بندوں میں اپنا شمار کروں گا. پاپا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ نے گراؤنڈ ہوم ورک کیا کیا, آپ کی ہسٹری کیا ہے پیچھے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہسٹری نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. ہسٹری بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں, بکس پڑھیں. بکس جو ہیں یہ آپ کو 3-4 ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر پڑھنا بہت ضروری ہے. اف یو وانٹ ٹو بی این ایکسیپشنل انٹرپرنور وٹ ایور ان یور کریئر, جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ کی بکس پڑھنا, نالج گین کرنا بہت ضروری ہے. ایگریڈ, میں بالکل مانتا ہوں. دیکھیں نالج کا, کوالیفیکیشن کا, ایجوکیشن کا, دیر از نو الٹرنیٹ ٹو دیٹ. یہ آپ کی شخصیت کو گراؤنڈ کرتا ہے, یہ آپ کی سوچ کو شارپ کرتا ہے, یہ آپ کو سوچنے کے قابل بناتا ہے, یہ آپ کو ایک اچھا انسان بننے کے قابل. میں یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ جب تک آپ 4 کتابیں روز نہیں پڑھیں گے اور ان ایتھکس کو نہیں سیکھیں گے اور وہ سارا کچھ نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ایسی بات ہوتی تو آج ملک ریاض سکسیس سٹوری نہ ہوتا. آج عبدالستار ایزی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرائے, وہ اتنی بڑی سکسیس سٹوری نہ ہوتا. راحت فتح علی خان کوال سکسیس سٹوری. دیکھیں یہ سارے سکسیس ہیں. سکسیس صرف بل گیٹس یا اسٹیو جابس کا نام. سکسیس صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ٹاپ کرنے کا نام نہیں. یہ کسی بھی فیلڈ میں اس پہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ گانا گائیں, بہت زبردست قسم کی آپ کی آواز ہے, اور آپ اپنے آپ کو وہاں پر لے کے جائیں جہاں پر سجاد علی. میں اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا, اسے بتایا جس وقت اس کی عمر میں 15-16 سال کی ایج کے اندر لڑکے باہر کھیل رہے ہوتے تھے, پتنگیں اڑا رہے ہوتے, یا اپنی ایکٹیویٹیز میں ہاکی کرکٹ گلی میں کھیل رہا کرتے تھے, تو کہتا میں ریاض کر رہا ہوتا تھا. تو اس نے اس کی قربانی دی کس ٹائم پر, جب اس کے کھیلنے کے دن تھے. تو یہ سیکریفائس یہ بہت ضروری ہے. اور سیکریفائس کے ساتھ کون لوگ سیکریفائس کر سکتے ہیں؟ جو دلیر ہوتے ہیں, جن کے اندر کریج ہوتی ہے کرنے کی, جن میں ارج ہوتا ہے, جنہوں نے دنیا فتح کرنے کا سوچا ہوتا ہے, دانستہ یا نادانستگی طور پر. یہاں پر ایک سافٹ ویئر جو ہے نا, وہ کسی وقت پہ آپ کو بغیر کچھ اس کی طاقت کا اندازہ اگر آپ کو نہیں ہوا, آپ اسے کام نہیں لے سکے. لیکن اگر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے 100 طاقتور ترین لوگوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ کریج ہونی چاہیے, آپ کے اندر وہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن کریں ہمیشہ وہ جس کی آپ میں صلاحیت ہے, آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ میں اسکل ہے, اور آپ میں پیشن ہے. اور جب میں پیشن کی بات کرتا ہوں نا, تو پیشن کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. پیشن ہے جنون, پیشن ہے پاگل پن, جو شیروں فرحات جیسی سٹوریز میں آپ کو ملتا ہے. فرحات صاحب وہاں پر پہاڑ پر دودھ کی نہر نکالنے چلے گئے ہیں. اس کو معلوم بھی تھا کہ نہر نہیں نکلنی, اس کو معلوم بھی تھا کہ بن بھی گئی تو اس میں دودھ کی نہر نہیں بن سکے گی, لیکن وہ پاگل پن, وہ حاصل کر لینے کا جنون, وہ نہر کھدوا دیتا ہے. وہ شیریں ملی نہ ملی, ہسٹری کو اسے کوئی غرض نہیں ہے. ہسٹری تو اس کی جنون کو دیکھتی ہے, اور وہ لیجنڈ ہو. مہندی حسن نے کون سی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی؟ لیکن آواز, اس نے آواز کو, ٹیلنٹ کو, جس نے بھی اس میں سے نکالا. مہندی حسن صاحب نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے. خود کو کنفائن مت کریں. ایجوکیشن از امپورٹنٹ, ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو برنگ آؤٹ اے گڈ ہیومن بینگ آؤٹ آف یو. لیکن آج کل کی جو ایجوکیشن ہے نا, یہ آپ کو رٹے مار کے گریڈز لینا, اپنے آپ کو ایک ریٹ ریس میں لگانا تاکہ آپ کو اچھی جاب مل سکے, اور اچھی جاب سے آپ کو اچھی کمائی ہو سکے, صرف یہ سکھاتا ہے. اور اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ نمبر آ بھی جائیں تو وہ آپ کو کمپٹیشن میں آپ کو کام کرنے کے لیے وہ شاید وہ چیزیں ریکوائرڈ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اور آئیڈیاز یہ کام کرتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں تو پرفارمنس زیادہ طاقتور ہے کوالیفیکیشن سے. اگر آپ کوالیفائڈ ہیں اور آپ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے آپ کی کوالیفیکیشن کا؟ اور اگر آپ کسی وجہ سے کوئی ڈگری نہیں لے سکے ہیں, یا پیچھے رہ گئے ہیں, یا بیک بینچر تھے, لیکن پرفارمنس آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, آپ کمپنی کی نظروں کے اندر ایسے اوپر جائیں گے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے. اور ایسی بے شمار ایگزامپلس ہیں. تو میرا ہمیشہ ایک میسج ہوتا ہے, میں کبھی کبھار یہ ویڈیو بناتا ہوں جس دن مجھے جوش چڑھا ہوا. میں ایک بات بتاؤں, میں نے 6 سال
وداؤٹ اینی سنگل ہالیڈے مسلسل کام کیا, کوئی سنڈے چھٹی نہیں کی, کوئی میں نے اس قسم کا جو کہ غیر ضروری طور پر مجھے چھٹی کرنی ہو, کبھی بیمار پڑ گیا ہوں تو مجھے نہیں یاد, لیکن ادروائز میں نے 7 کے 7 دن 6 سال لگاتار کام کیا. کس وقت؟ جب میں آلریڈی کامیاب تھا, جب میں آلریڈی بزنس کر رہا تھا, پرانت روڈ کے اوپر میرا پروجیکٹ تھا, میرا بزنس تھا اور میں اچھا خاصا کما رہا تھا. میں نے اس وقت یہ سارے کام کیے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑا. کمفرٹ زون چھوڑ کے میں نے اپنے پیشن کو لبیک کیا. آپ کو اپنا وہ بات بتانی ہے جو آپ کو فائدے میں پہنچائے. میں نے اس سے شاید اپنی فیملی سے بھی بڑھ کر کچھ پرائورٹیز دے دیں. میں نے دن نہیں دیکھا, رات نہیں دیکھا کہ کتنا ٹائم مجھے دینا پڑتا ہے, کتنا ٹائم اس بزنس کو راضی کرنے میں, خوش کرنے میں, کیونکہ مجھے خوشی دیتا تھا. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, آپ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, آپ بس محبت کرتے ہیں, آپ دینے پہ یقین رکھتے ہیں, آپ لینے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اور جب آپ کا جذبہ یہ ہوتا ہے نا, جب آپ اپنے بزنس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, جب اپنے انٹرپرنور اپنے آئیڈیا کو ساتھ محبت میں غرق obsessed ہو جاتے ہیں, آپ صرف دینے پہ یقین رکھتے ہیں, آپ کو کچھ غرض نہیں ہوتی کہ اس سے مجھے کیا ملے گا, آپ کو یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ میرا جو پروجیکٹ ہے یہ ٹھیک ہوگا, یہ پھولے پھلے گا, یہ پراسپر کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی, مجھے سکون ملے گا. دیٹ شوڈ بی دا کنسیپٹ. اس قسم کی محبت جنونی کیفیت میں جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا, وہ آپ کو ضرور پے بیک ہوگا کسی بھی صورت میں. ایک صورت ہے اور وہ ہے کامیابی. کامیابی آپ کی قدم چومے گی. آپ اس پر ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھا, کامیاب ہو گیا تو آپ کے لیے ون ون ہے. آپ ناکام بھی ہو گئے تب بھی آپ اپنے اس پروجیکٹ سے اسی لیول, اسی شدت سے محبت کریں گے. اور جب آپ کی محبت کا یہ لیول ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کامیابی نہ ہو بھائی؟ یہ جو آپ بڑی بڑی سٹوریاں دیکھتے ہیں نا, یہ سب پاگل پن کا کمال ہے. تو وہ پاگل پن کی کیفیت ڈھونڈیں, آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں, اپنے آپ کو ڈسکور کریں. یہ آسان کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے 40 سال لگے ہیں اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں. صبح 6 بجے اٹھ کے کام کر سکتے ہیں 7 days a week, 18 گھنٹے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے روز, اور 5-6 گھنٹے سے زیادہ نیند نہ لیتے ہوں اٹھ, اور اپنے آئیڈیا پر وہ اس لیے نہ کام کر رہے ہو, یار 2 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں اس کام کے اندر, پے بیک نہیں کر رہا, بڑا پیسہ لگ گیا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر اور ہم نے بڑا کچھ یہ کیا. تو یہ والی چیزیں ہوں گی نا, تو دیکھیں پھر آپ کے اندر جنون نہیں ہے. آپ محبت بھی شرطوں کے ساتھ, محبت شرطوں کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے, محبت قربانی کے ساتھ کی جاتی ہے. تو وہ سیکریفائس اور سارے کام کے لیے آپ کو چاہیے کریج, آپ کو لینا پڑتا ہے رسک. باقی تو آپ جو کچھ کریں نہ کریں, انٹرپرنور بنیں, بزنس مین بنیں, جاب کریں, جاب کے اندر نام پیدا کریں. دیکھیں جاب بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, جاب میں بڑے بڑے کریئر ہیں, اتنے بڑے بڑے نام, ریگارڈلیس ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. اسحاق ڈار ہے, وہ ترین صاحب ہیں جن کا وہ بینک ہے بہت بڑا, وہ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. تو یہ لوگ جابس کر کے یہاں تک ورلڈ بینکس میں پہنچے اور سارا کچھ پہنچے. جاب میں برائی نہیں, ہر آدمی بزنس مین نہیں ہو سکتا, ہر آدمی انٹرپرنور نہیں ہو سکتا, اسی طرح ہر آدمی جاب نہیں کر سکتا. لیکن بہت سارے لوگ جاب بھی کریں گے, بہت سارے لوگ انٹرپرنور بھی بنیں گے, بہت سارے لوگ بزنس بھی کریں گے. یہ ایک دنیا کو چلانے کا ایک سیٹ پیٹرن ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے حصہ کیا ڈالنا ہے, اپنے حصے کا دیا کیا جلانا ہے. یہ چیز ضرور دیکھیں, یہ ضرور دیکھیں کہ آپ میں وہ چیز ٹیلنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی ویڈیو دیکھی اور رات کو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں رسک بھی لینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, صبح جاب کا, سر جی میں نہیں آ رہا ہوں, میں اپنا بزنس کر رہا ہوں, ہیل ود یو, بڑا ٹائم آپ سے گزار لیا, ٹھک فون بند, اور صبح بزنس کر رہا ہوں, اور وہ بھی فیل, وہ بھی فیل. آپ کو پہلے اپنے آپ میں دیکھنا ہے, آپ میں وہ بزنس مین ہے, وہ انٹرپرنور ہے, جس آئیڈیا پہ آپ چلنے جا رہے ہیں کیا وہ جینون ہے, کسی کا لیا ہوا تو نہیں ہے, کوئی ریٹ ریس تو نہیں ہے, کوئی یہ تو نہیں دیکھ رہے یار وہ بڑا کماندہ ہے, وہ والے کام تھے میں بھی آیا کروں گا, میرا جنون ہے, ایسا تو نہیں ہے. آئیڈیا یونیک ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں آپ کو, وہ مشکل ہوتے ہیں, اور یونیک چیز بہت مشکل ہوتی ہے. یہ آسان کام نہیں, آسان چیز ہوگی تو پھر وہ آپ تک کیوں ہوئے گی, آپ سے پہلے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. آئیڈیا جو ہوگا, جو آئیڈیا جس کو آؤٹ آف باکس آئیڈیا بولتے ہیں, اس پر کام کریں. وہ مشکل ہوگا, وہ آپ کے دن رات کا سکون, چین, آرام ختم. وہ آپ کو کچھ سال آپ کو رگڑا لگائے گا, پھر آپ ساری زندگی آرام کریں گے. ورنہ آپ ساری زندگی رگڑا کھائیں گے, آخر میں کچھ کما بھی لیا, تھوڑا بہت کر لیا, تو پھر وہ یہ بھی چوائس ہے, یہ بھی چوائس ہے, یہ بھی زندگی ہے, یہ بھی زندگی ہے, دونوں ہی چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق
کام کرنا ہے. بالکل موٹیویشنز ہوتی ہیں, انسپائریشنز ہوتی ہیں, اور ان کو دیکھ کے ہم لوگ بھی انسپائر ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں, اب بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, میں انسپائر ہوتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں سارا کچھ کروں. پھر میں اپنی دیکھتا ہوں کہ یار میں بجائے وہ سارا کچھ کرنے کے میں اس کام میں جس میں پڑا ہوا ہوں نا, جو میرا پیشن بھی ہے, میں اسی کو مزید امپروو کرتا ہوں, اس کو لے کے جاتا ہوں ایک اور اینگل سے. جب میں ایک خاص لیول پر کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر میں وہ کام کروں گا جو کہ میرا سیکنڈ پیشن ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے سکسیس حاصل کرنا بڑا ضروری ہے, ایک خاص لیول کو, ایک ساؤنڈ بیریئر میں اس کو کہتا ہوں, وہ ساؤنڈ بیریئر توڑنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے وہ ساؤنڈ بیریئر توڑ دیا پھر آپ سپر سونک ہیں, پھر تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا نا آپ کو. لیکن کے پاس تیارہ ہی سیسنا بیریئر نہیں توڑ سکتے. سب سے پہلے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کریں, وہ جرت پیدا کریں, اپنا جہاز تبدیل کریں, اپنے اندر وہ سکل پیدا کریں جو کہ آپ کو ایک جیٹ پائلٹ میں تبدیل کرے. پہلے آپ نے جیٹ پائلٹ میں تبدیل ہونا ہے, پھر آپ کے پاس جہاز آئے گا اڑانے کے لیے, تب آپ ساؤنڈ بیریئر توڑیں گے میرے بھائی. ابھی اٹھیں, ڈیسائیڈ کریں, صبح نماز سے شروع کرنا ہے, سونا نہیں ہے. کام جو بھی کر رہے ہیں, بے شک کسی کے لیے کر رہے ہیں, بے شک اپنے لیے کر رہے ہیں, جانفشانی سے کرنا ہے, کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو یقین کریں اگر آپ کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور آپ 1 گھنٹہ ایکسٹرا اپنے انسٹیٹیوشن کو دیں گے, اپنی کمپنی کو دیں گے, تو وہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا دیٹس یور انویسٹمنٹ. آپ بغیر پیسہ لگائے انویسٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہو جائے گی. وہ انویسٹمنٹ آپ کی کمپنی کی نظر میں آئے گی. اپنی پچ سے باہر نکل کر شاٹ کھیلنا یہ نظر میں ہوتا ہے, یہ سارے اونرز کے نظر میں ہوتا ہے, سارے سی ای اوز کے نظر میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اب سب کو کامیابی دے, صحت مند رکھیں. صحت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد.